ایکسپیرینس ہے, سری لنکا کا بھی تجربہ, تو ان کو کیوں ڈراپ کیا گیا؟ کیا وہ بابر اعظم سے بہتر آپشن نہیں تھا سری لنکا کے لیے محمد رضوان؟ اور عثمان خان کے والے سے بتائیے گا کہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ کوئی اتنی خاطر خواہ ان کی کارکردگی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کو سلیکٹ کیا گیا, اس پر بتا دیجیے. دیکھیے, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک جو ٹیم ہے اس کی بیٹنگ کمپوزیشن کیا بنتی ہے. تو آپ اس میں بابر تو بالکل کوچ کو بھی لگتا ہے, کیپٹن کو بھی لگتا ہے کہ ہی کین پلے اے وائٹل رول ان دس ٹیم. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک کو چانس دیا ہے کہ دوسرے کو کیوں نہیں دیا. آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ کس طرح سے ایک کمپیٹیٹیو بیٹنگ لائن اپ بن سکتی ہے. تو یہ کمپیریزن تو بالکل ہم تو ایسے سوچتے بھی نہیں کہ یہ آگے کو دوسرا کیوں نہیں آیا. تو آئی تھنک اس میں تو کوئی لاجک نہیں ہے کہ ایک کو سلیکٹ کیا تو دوسرے کو کیوں نہیں کیا. آپ نے دیکھنا ہے کہ ہو فٹ بیٹر ان دس اسکواڈ, اور ٹیم کس پلیئر سے بہتر بن سکتی ہے. عثمان خان کی جو پرفارمنس ہے اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو اویلیبلٹی ہے اور جس ٹائپ کی آپ کو کرکٹ چاہیے, آپ نے جب 7-8 بیٹسمین ایک کمپوزیشن بناتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کس ٹائپ کے پلیئر مل کے ایک یونٹ, بیٹنگ یونٹ بنے جو کہ کسی بھی ٹوٹل یا کسی بھی کنڈیشنز میں جا کے پرفارم کر سکے. سلمان, میرا سوال آپ سے ہے کہ بابر اعظم کے فارم کے اوپر تو بڑے سوالات ہو چکے ہیں, لیکن آپ ایز اے کیپٹن کیا سوچتے ہیں, کیونکہ ان کی فارم آپ کے لیے کتنی کنسرننگ ہے؟ ایک تو ہوم کنڈیشن پہ ان کی پرفارمنس نہیں رہی, ایون اوے میں بھی جا کے دیکھ لیا ہم نے کہ وہاں بھی پرفارمنس نہیں تھی, اور اب ورلڈ کپ چونکہ ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ ہے, ایز اے کیپٹن آپ کے لیے کتنا کنسرننگ پوائنٹ ہے؟ اینڈ سیکنڈ مائی کوشچن از فرام دا ہیڈ کوچ مائک ہیسن. مائک, وی آر گوئنگ ود دا موسٹ ان ایکسپیرینسڈ گائے خواجہ نافع ایز این وکٹ کیپر بیٹر, while the other hand Usman Khan is also not performing up to the mark. Do you think that it's a pretty good option for Pakistan? And we have also Mohammad Rizwan, who is not being part of the team from the last 1 year. Look, firstly, I'll answer your part about Usman Khan. You've said he's underachieved. Usman Khan has been exceptional since he's come back into the Pakistan side. He's been not out in the 3 chases that we've won when we've been losing wickets at other ends, so he showed his experience. And his wicket keeping has probably been better than expected. In terms of the way that he kept. If you see the way he kept in Sri Lanka, it was of high quality. So the role that we have for our keeper bat is someone through the middle. So it's like a 5-6 in terms of batting at 5 or 6. So you're not comparing the same. And Rizwan is a top order batter. So there's no spot in that role for our wicketkeeper. Khwaja Nafay, we'd looked at Sabzada Farhan as being our backup keeper, but unfortunately he became a little bit vulnerable to injury with the extra load from a keeping perspective, so it was something that we didn't want to risk. Sabzada Farhan is a big player for us. The fact that we would put him in a difficult situation sort of forced our hand a little bit in having somebody else in our squad who could keep. And that's where Khwaja Nafay came in as a power player through the middle and an option to keep if required. So very, very comfortable with the 2 keeping options we have. And Usman Khan has been, he's done a tough role. I mean, he's not going to get large scores in the role that he's batting. But the thing that I do ask is that they see the side through to victory. And he's done that on 3 occasions since he's been back. بابر ایشیا کپ کے بعد سے آیا, مجھے لگتا ہے ایک میچ میں شاید وہ مین آف دی میچ بھی ہوئے تھے ساؤتھ افریقہ کے خلاف, اور وہ 1-1 اس ٹائم سیریز آن دا لائن تھی تیسری گیم میں, اور ایک میچ میں زمبابوے کے خلاف 70 آؤٹ بھی کیے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جب سے کم بیک کے بعد ان کی اتنی بری پرفارمنس ہے نہیں, اتنی بری پرفارمنس مطلب آپ لوگ یا لوگ دکھاتے ہیں. ہاں, ان کا بگ بیش اچھا نہیں گیا, لیکن وہ ایک ڈفرینٹ کنڈیشن ہے, اس کنڈیشنز کا تو مطلب کوئی وہی نہیں ہے, آگے ہم کو ویسی کنڈیشن ملنے ہی نہیں والی. تو مجھے لگتا ہے کہ سنس از کم بیک وہ T20 میں کافی بہتر پرفارمنس کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, اور پاکستان سے اچھی پرفارمنس کریں سر, میرے لیے تو وہی میٹر کرتا. سلمان بھائی, ساری ٹیموں نے تقریباً جو اپنے پلیئرز کا نمبرز ہیں وہ ورلڈ کپ کے بالکل قریب پہنچ چکے, اور وہ ہر ایک کو پتہ ہے. لیکن ہماری ٹیم میں ہم دیکھا جائے تو بابر اعظم بھی اب دوبارہ سے, ان کا جو پچھلی سیریز میں نہیں تھے, آپ 1 ڈاؤن کھیل رہے تھے, تو کیا آپ 1 ڈاؤن کھیل لیں گے یا بابر اعظم کھیل لیں گے؟ کیا ہماری اسٹریٹجی ہے کہ 2 پلیئرس لائک آپ کو اور بابر اعظم کو ایک جیسے پلیئر سمجھا جاتا ہے, تو کیا ہوگا ہمارا جو بیٹنگ پلان ہے؟ اور دوسرا یہ کہ سری لنکا میں پاکستان کا T20 میں خاص کر ریکارڈ بہتر نہیں ہے, تو کیا کہیں؟
سر پہلے تو کوئی بھی پلیئر ایک جیسا نہیں ہے سر, ہر پلیئر کا اپنا اپنا رول ہے اور اپنی کھیلنے کا طریقہ ہے. میرا الگ ہے, بابر کا الگ ہے, اور میرے خیال سے صرف جو ٹیم کے اوپنرز ہوتے ہیں ان کا ہی نمبر جو ہوتا ہے وہ سیٹ ہوتا ہے. باقی تو جو سچویشن آپ کو گیون ڈے پہ آتی ہے اس طرح اپنے یوز کرنے ہوتے ہیں اپنے پلیئر. سم ٹائم آپ کو لیفٹ ہینڈر کو پہلے بھیجنا پڑتا ہے, یا سم ٹائم آپ کو پاور ہیٹر کو پہلے بھیجنا پڑ جاتا ہے, کیونکہ جو مجھے لگتا ہے T20 میں اوپنرز کے علاوہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ آپ کو کون سی سچویشن ملنے والی ہے. سم ٹائم آپ کے اوپنر 10 اوور کھیل جاتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو دوسرے پلیئرس کو دیکھنا پڑتا ہے جو پاور ہیٹرز ہیں. تو میرے خیال سے نمبرز میٹر نہیں کرتے. ہاں رولز آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور وہ رولز ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا رول ملیں گے اور کیا رولز ہیں ہمارے. عاقب میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ یوں محسوس ہوا ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے ورلڈ کپ کی ٹیم بنانے کے لیے نا کافی سوچ بچار کی ہے. ابھی دیکھیں نا 31 کی لاسٹ ڈیٹ تھی, اور سری لنکا سے جب کھلاڑی کھیلے ہیں آپ نے میچور ان میں دیکھ لیا تھا کس کھلاڑی کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا. اس کے بعد ہوم سیریز ہماری آ رہی تھی اس کی آسٹریلیا کے خلاف, تو لگ رہا ہے کہ یا تو آپ ہوم سیریز کا ایڈوانٹیج لے کے ٹیم اناؤنس کر دیتے, یا سری لنکا سے جیسے ہی آپ واپس آئے تھے تو ٹیم اناؤنس کر دیتے تاکہ کھلاڑی بآسانی اپنی سمجھ پاتے کہ میں ٹیم میں ہوں کہ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سینئر کھلاڑی جو ہیں ان کو سلمان جونیئر ہے ان کی کپتانی میں آپ ان کو شامل کر رہے ہیں. آپ کو پتہ پاکستان ٹیم کا کلچر کیا ہے جس کا شکار 12 بار آپ بھی ہوئے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ رہے گی بابر کی اور سلمان کی؟ جی رفیق صاحب کافی آپ نے سوال کر دی ہے, لیکن جو مجھے سمجھ آئی اس میں یہ کہ ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم کو اناؤنس آپ نے لیٹ کیا یا اور لیٹ کر دیتے, تو ایز پر جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ورلڈ کپ کی اس کے کوئی نام ہے آج 30th تک ہم نے نام دینے, تو 30th تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لاسٹ مومنٹ پہ جو آخری میچ ہوا اس میں کسی کی پرفارمنس ہے تو وہ ان ہو جائے گا, کہ کسی کی پرفارمنس نہیں ہے تو وہ ٹیم سے باہر ہو جائے گا. اور یہ وہی ٹیم ہے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے جو ہوئی ہیں وہ اس کی کنٹینیوٹی ایسے نہیں ہے کہ کوئی ورلڈ کپ کے لیے کہ ہم کو بہت اسپیشل کوئی ڈفرینٹ ٹیم بنا رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ایٹ ٹائمز دیکھا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ کنڈیشنز میں ڈفرینٹ تھوڑی سی چوائسیز آپ کی بدل جاتی ہیں. اور جہاں تک بات ہے ایک چیز انہوں نے ابھی بات کی ہے کہ باقی ٹیموں سب کا پتہ ہے کہ کون سا نمبر ہے, اور پاکستان کے جو پلیئرز ہیں ان کا یہ نہیں پتہ کہ کون سا نمبر ہے. ہم بہت زیادہ ابھی بھی T20 کرکٹ کو ٹیسٹ کی طرح لیتے ہیں یا ون ڈے کی طرح لیتے ہیں. T20 از انٹائرلی ڈفرینٹ. اب اگر آپ سے میں کسی بھی ٹیم کا پوچھ لوں نا تو مجھے نہیں پتہ یا نہ آگا کوئی پتہ ہوگا کہ باقی سری لنکا کی کون سی بیٹنگ آرڈر ہے یا انڈیا کا کون سا بیٹنگ آرڈر ہے. سو آئی تھنک یہ تھوڑا سا ہمیں T20 کرکٹ کو ڈفرینٹ طریقے سے سوچنا بھی پڑے گا اور دیکھنا بھی پڑے گا. اور آگا کی جہاں تک بات ہے اگین آگا از لائک ویری سینئر پلیئر ایٹ دا مومنٹ. پچھلے 4-5 سال سے زبردست پرفارمنسز اس نے پاکستان کے لیے دی ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی کو کوئی پرابلم ہے کہ کون کیپٹن ہے اور میں کیپٹن نہیں ہوں. بابر بھی کیپٹن رہ چکے ہیں, اب آغا سلمان ہے. سو میرا نہیں خیال کوئی اس طرح سے کوئی سوچ رہا ہے, اور اس طرح سے سوچنا بھی چاہیے.